بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آسمانوں سے لے کر ایک معمولی ذرے تک اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ایک معمولی چیونٹی تک جتنی مخلوقات اور کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام ہر آن ہر گھڑی اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ چیز قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور یہ چیز حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی بھی چیز ہو، تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، خواہ تم ان کی تسبیح کو سنو یا نہ سنو اور تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے آواز کو سن کر پہاڑ بھی زبور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی آواز آیا کرتی، پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی، پرندے ہوا کے اندر ٹھہر جاتے اور وہ بھی زبور پڑھنا شروع کر دیا کرتے، اس لیے کہ اللہ پاک کی عبادت میں اور اللہ کی تسبیح میں اللہ کی ہر مخلوق ہر آن ہر گھڑی مشغول ہے۔ ابو جہل ایک دفعہ مٹھی میں بہت سی کنکریاں اٹھا کر لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کے دعوے دار ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں سے اوپر کی باتیں بتا دیتا ہوں، میں جنت اور جہنم کی چیزیں بتا دیتا ہوں، یہ تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں، اور اگر چاہو تو یہ خود تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتا دے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے۔ اتنے میں مٹھی کے اندر سے ان کنکریوں نے آواز سے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو اللہ پاک کی تسبیح کے اندر اور اللہ کی عبادت میں ہر مخلوق لگی ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، ما صید صید ولا عزدت عزاہ ولا قطعت وشیجہ الا بقلت التسبیح، کہ جب بھی کسی جانور کو شکار کیا جاتا ہے یا کسی درخت کو کاٹا جاتا ہے یا کسی درخت کی کسی شاخ کو کاٹا جاتا ہے، تو اس کا سبب بھی یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس جانور کو شکار کر دیا جاتا ہے۔ اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے جو تسبیح کو چھوڑ دیتا ہے، اس شاخ کو کاٹ دیا جاتا ہے جو اللہ کی تسبیح کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو جتنی مخلوقات اور کائنات ہیں وہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ یہ چیز قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو آیت شریفہ پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تو سب کرتے ہیں، ان دو مخلوقات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت قرار دیا گیا۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ جبکہ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، پھر اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت کا معنی معرفت ہے، لیعرفون۔ جتنی مخلوقات ہیں ان کا کام صرف عبادت کرنا، تسبیح کرنا، اللہ کی یاد کے اندر لگے رہنا۔ اور دو مخلوقات ایسی ہیں، انسان اور جن، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کی معرفت ان کے اندر موجود ہو، اللہ کی پہچان ان کے اندر موجود ہو۔ اور اس بات کی مزید وضاحت کے لیے صلحاء فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا دین ایک تو ہے شریعت۔ شریعت کہتے ہیں ظاہری احکامات کو، نماز کی رکعت کتنی ہے یہ شریعت ہے، روزہ کب رکھنا ہے کب کھولنا ہے اس کا علم حاصل کرنا یہ شریعت ہے، حج کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے، احرام کے مسائل کیا ہیں، اور کس طریقے سے جا کر مینا عرفات کا وقوف کرنا ہے، ان سارے احکامات کو جاننا اس کا نام شریعت ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی گائے پر، کتنے اونٹوں پر، اس کا نصاب کیا ہے، یہ ظاہری علم، پاکی ناپاکی کا علم، حرام حلال کا علم، یہ سارا ظاہری احکامات جو اللہ پاک نے ایک مسلمان کو جو حکم دیے ہیں، اس کا جاننا اس کا نام ہے شریعت۔ اس سے ایک اور اگلا درجہ ہے جس کا نام ہے طریقت۔ اور طریقت کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو، یہ تقوی میرے دل کے اندر کیسے آ جائے گا؟ اللہ جو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، نماز روکتی ہے ہر برائی سے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی اس سے نہیں نکلی، نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی اور پھر بھی برے کاموں کے اندر وہ مشغول ہے، تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے، اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک دے؟ توکل انسان کے دل میں کیسے آ جائے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں کیسے آ جائے، دنیا کی بے رغبتی انسان کے دل میں کیسے آ جائے، یہ ساری چیزوں کا جو ایک علم ہے اور اس کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کا نام ہے طریقت۔ پھر ایک مسلمان محنت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم سے کم یہ درجہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہ درجہ مل جائے، یہ ہے حقیقت، کہ اس بندے کو حقیقت مل گئی۔ ایک صحابی حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کو اٹھایا، یہ بیٹھتے ہی فرمانے لگے بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تیری صبح کس حالت میں ہوئی؟ فرمانے لگے کہ میری صبح مؤمنن حقا، پکے ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، تمہاری بات کی دلیل کیا ہے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا، عزفت عن الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو کہا کہ پکے ایمان کے ساتھ میری صبح ہوئی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میرے دل سے نکل چکی۔ وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، مجھے دن کے اندر پیاسا رہنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، اور رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں مجھے لذت آتی ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَبِّي، اور ایسے ہے گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، گویا کہ اللہ کے عرش کو دیکھتا ہوں، اور میری حالت یہ ہے گویا کہ جنت کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں کہ کیسے مزوں کے اندر ہیں اور کیسے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے دل کو اللہ پاک نے ایمان سے بھر دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ ظاہری احکامات کو جان لینے کا نام شریعت، پھر یہ شریعت دل کے اندر آ جائے اس کا نام طریقت، پھر عبادت کرتے کرتے دین پر چلتے چلتے یہ درجہ مل جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی اندھیرے کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، یہ بندہ کسی گواہ کے نہ ہونے کی صورت میں بھی کسی کے ساتھ خیانت کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، اس کا نام ہے حقیقت۔ اور پھر یہ بندہ ایسا بن جاتا ہے، اس کو ایسی اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کے لیے گمنامی زیادہ بہتر بن جاتی ہے مشہوری سے، اس آدمی کو فقر زیادہ اچھا لگتا ہے مالداری سے، اس آدمی کو بھوکا رہنا زیادہ پسند ہو جاتا ہے پیٹ بھر کر کھانے سے، اس آدمی کو یہ لوگوں کی خدمت کرے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے، اس بجائے اس کے کہ لوگ اس کی خدمت کریں۔ اس آدمی کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مال کا طلبگار نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آ کر مہمان بن گیا، انہوں نے اس کی خدمت کی، اس نے صبح جاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بہترین قسم کی زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کر دوں۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرمانے لگے کہ میں ساری رات قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ پڑھتا رہا ہوں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ پہنچا اور لوگ پھر بھی غفلت کے اندر ہیں، مجھے زمین سے کیا لینا دینا، میں نے کیا کرنا ہے اس زمین کو، مجھے کوئی زمین زمون نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جن کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، کہ ان کے اندر ایسی معرفت ان کو حاصل کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نظام نبوت صرف ان دو مخلوق کے لیے بھیجا، فرشتوں کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے حیوانات کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اللہ پاک نے آسمان کی مخلوقات کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا،
کہ وہ جائیں اور جا کر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ یہ تعلیم و تربیت کا نظام، یہ انبیاء کا آنا، یہ انبیاء کا رات دن محنت کرنا، یہ انسانوں پر محنت کرنا اور محنت کرتے ہوئے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنا، صرف اس لیے کہ یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ اللہ پاک ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو میری معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اب اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو حدیث پاک پڑھی ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جتنے زمانے اس دنیا کے اندر آئیں گے، دور ہیں، آدم علیہ السلام کا دور، پھر نوح علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کا دور، حضرت ہود علیہ السلام کا دور، حضرت صالح علیہ السلام کا دور، حضرت لوط علیہ السلام کا دور، قوم سبا کا دور، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور۔ جتنے ادوار دنیا کے اندر آئے، جتنے زمانے دنیا کے اندر آئے، اور پھر رسول پاک علیہ السلام کا زمانہ، پھر تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد کے سارے زمانے، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، آپ نے فرمایا ان تمام زمانوں میں سے سب سے بہتر تین زمانے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ پوری زمین کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر آئے، اپنی محنت فرمائی، لوگوں کو دین سکھایا۔ پوری زمین کے اندر جب تک قابیل نے حابیل کو قتل نہیں کیا، یہ قتل سب سے پہلا گناہ تھا، اور اس سے پہلے زمین کے اندر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ ساری زمین فرما برداروں سے بھری ہوئی تھی، کوئی شرک کرنے والا نہ تھا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ تھا، کوئی حسد کرنے والا نہ تھا، کوئی کسی کا مال بٹورنے والا نہ تھا، کوئی خیانت کرنے والا نہ تھا، کوئی کفر اور کوئی شرک والا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا دور ایسا دور ہے کہ سارے کے سارے فرما بردار اور اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور سے بھی بہتر اپنے زمانے کو اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کو قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بہترین دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور 950 سال محنت فرمائی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تین زمانے اس دور سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ قوم سبا کا دور ایسا دور ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی بہتات ہے۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم۔ قوم سبا کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ مال سے تنگ آگے، وہ نعمتوں سے تنگ آگے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ تھوڑی سی تو مشقت ہمارے اوپر ڈال دے، یہ آرام اور یہ راحت بہت زیادہ ہمیں مل گیا ہے۔ اتنی راحت اور آرام کے سامان اللہ پاک نے قوم سبا کو دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ قرار دیا۔ من و سلوہ اترا ہے بنی اسرائیل پر، اللہ آسمان سے کھانا اتارتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور تین زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ کبھی غور کیا جائے اس چیز پر کہ آخر کیوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے بہتر آپ کا زمانہ؟ حالانکہ آپ کے زمانے میں تو کفر بھی تھا، آپ کے زمانے میں شرک بھی تھا، آپ کے زمانے میں نفاق بھی تھا، آپ کے زمانے کے اندر بہت بڑے کفر والے تھے۔ ابو جہل آپ ہی کے زمانے کے اندر ہے، عتبہ اور شیبہ آپ کے زمانے کے اندر ہیں، ابو لہب آپ کے زمانے کے اندر ہے، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے اندر بھی کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں بھی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے زمانوں سے بہتر اپنے ان تین زمانوں کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت کثرت سے ایسا زمانہ دنیا میں کبھی نہیں آیا کہ معرفت، اللہ کی معرفت، حقیقت، شریعت، طریقت کامل مکمل طریقے سے اگر پوری امت کے اندر موجود تھی تو انہی زمانوں کے اندر تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے اندر روحانیت بہت مضبوط تھی، امت کے اندر وہ روحانیت کا درجہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت تو بہت مضبوط تھی، امت کا وہ درجہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں، 6 لاکھ بندوں کے ساتھ۔ پیچھے سے فرعون آتا ہے،
لوگوں نے کہا مارے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ، میرے اکیلے کے ساتھ اللہ کا رب ہے، ہمیں نکالے گا اس مصیبت سے۔ 6 لاکھ ہے، ان کو شریک نہیں کیا، اِنَّ مَعِيَ، میرے اکیلے کے ساتھ اللہ کا رب موجود ہے۔ اور غار ثور کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ صرف صدیق اکبر ہے، صرف ایک بندہ ساتھ ہے، اور آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ یہ امت کے ایمان کی حالت یہ تھی، یہ امت کے اندر تقوی ایسا تھا، امت کے اندر شریعت ایسی تھی، امت کے اندر طریقت ایسی تھی، امت کے اندر حقیقت ایسی تھی، امت اس قدر اونچی تھی کہ ایسا دور نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ انبیاء تشریف لائے ہیں لیکن امتوں کے اندر وہ درجہ نہیں ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت خطاب کرتے تھے تو نبی کو کرتے تھے، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو بھی خطاب کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ ذکر کیا اللہ پاک نے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن کی کتنی آیات شریفہ ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی کو بیان فرماتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ساتھیوں کو ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو دور ہیں 3 دور، پہلا دور خیر امتی قرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیا شان تھی امت کی، امت کے ایمان کی، اتنا عروج، ایسا تقوی، ایسا اللہ کے ساتھ محبت اور ایسا اللہ کے ساتھ تعلق کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے مدد فرماتے تھے جیسے نبیوں کے اللہ مدد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ دور 100 سال تک رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 93 ہجری کے اندر، اس وقت پوری روئے زمین پر ایک صحابی بچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے 103 سال کی عمر کے اندر انتقال ہوا، اور اس وقت صرف 2 صحابی تھے، ایک حضرت انس ابن مالک اور ایک دوسرے صحابی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 100 سال کے اندر ایسا وقت آیا کہ پوری زمین کے اندر کوئی صحابی نہیں تھا۔ پھر سن 170 ہجری یہ دوسرا دور ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، تابعین کا دور۔ 170 ہجری جب آئی ہے تو پوری روئے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ پھر سن 220 ہجری تک یہ وہ تیسرا دور ہے جس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی تبع تابعین کی زیارت کی ہو۔ تابعین کا دور بھی چلا گیا، تبع تابعین کا دور بھی چلا گیا، تابعین تبع تابعین سے یہ 3 دور خالی ہو گئے 220 ہجری تک۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کسی مصیبت میں پھنسے گی تو لوگ کہیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے دیکھو تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کی آنکھوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ لوگ تلاش کر کے کہیں گے نعم ایک بندہ ہے ابھی۔ اس ایک آدمی کی برکت سے اللہ پاک ساری امت کو مصیبت سے نکال لیں گے۔ پھر ایک دور آئے گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پھر امت کسی مصیبت میں پھنسے گی تو پھر لوگ کہیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی اس آدمی کی زیارت کی ہو جس نے کسی صحابی کو دیکھا، یعنی تابعین میں سے کسی نے کسی تابعین کو، کوئی تابعین موجود ہے، کہیں گے ہاں، اس کی برکت سے اللہ پاک مدد فرما دیں گے۔ اور پھر تیسرا دور آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو تبع تابعین میں سے ہے، لوگ کہیں گے ہاں ایک بچ گیا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے مدد اور نصرت ہوگی۔ یہ 3 دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دور قرار دیے، اس لیے کہ یہ 3 دور ایسے ہیں جس کے اندر امت کی وہ حالت تھی جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ حالانکہ اس امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کہ پوری روئے زمین پر سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے،
ایک بندہ بھی، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ اپنے نبی کے کلمے کو داخل نہ کر دیں۔ لیکن اس سے بھی بہتر دور ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دور اور تابعین اور تبع تابعین کا دور۔ یہ دور تین دور سب سے بہترین دور، اس لیے کہ امت کے اندر ایمان کی وہ حالت تھی کہ ان لوگوں کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ افضل تھا آخرت کو بنا لینا۔ یہ شہرت کے طلبگار نہیں تھے، ان کو گمنامی کے اندر رہنا زیادہ پسند تھا، یہ خدمت کرنے کے اندر زیادہ لذت اور مزہ حاصل کرتے تھے، یہ مال خرچ کرنا ان کو زیادہ اچھا لگتا تھا مال کے جمع کرنے سے، ان کو تکلیفیں سہنا زیادہ اچھا لگتا تھا راحت اور آرام کے حاصل کرنے سے۔ اس امت کا مزاج اور اس امت کی سوچ یہ تھی، یہ تین دور کے اندر۔ اس کے بعد یہ جو حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو فرمایا خیر امتی قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اس کے بعد کیا فرمایا ثم ان بعدہم قوما یشہدون ولا یستشہدون، اس کے بعد پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جن سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، خام خواہ گواہ بننے کی کوشش کریں، خام خواہ ٹانگیں اڑانا ہر ایک کے اندر۔ یہ آج پتہ نہیں ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں، ایک کیسی عادت کا ہمارے اندر ایک مصیبت پڑ گئی ہے، ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑانا۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ذکر نہیں کرنا، تلاوت نہیں کرنی، فلاں کا قصہ لے کر بیٹھ گئے، فلاں کے گھر میں کیا ہوا ہے، اور فلاں کی بیٹی کو چلی گئی کیا ہوا، فلاں کی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو اس کو کیا ہو گیا۔ کسی دکان میں چلے جاؤ یہی قصے کہانیاں، کسی گھر میں چلے جاؤ یہی قصے کہانیاں۔ ہمیں شوق ہے، ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ اس مصیبت کے اندر گزرتا ہے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کر لوگوں کی فضولیات کے اندر ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں، آج میرا کان کتنی چیزیں سنتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، آج میری آنکھ کتنی چیزیں وہ دیکھتی ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے میری دنیا اور آخرت کا کوئی تعلق نہیں، خام خواہ میں دیکھتا ہوں۔ آج میرا دل اور دماغ کتنی ایسی چیزوں کے اوپر اپنے وقت کو لگاتا ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ضرورت کیا؟ میں اپنی قبر کی تیاری کروں، میں اپنی آخرت کو دیکھوں، میں اپنے مسائل کو حل کر لوں، میرے لیے یہی بہت بہتر ہے۔ میں اپنے رب کو راضی کروں، میرے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، میں اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں۔ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں دوسروں کے گھروں کے اندر گھستا رہوں اور دوسروں کے معاملات کے اندر گھستا رہوں اور دوسروں کے اندر ٹانگ اڑاتا رہوں۔ لیکن ہے آج ثم ان بعدہم قوما یشہدون ولا یستشہدون، ایسے لوگ آ جائیں گے میری امت کے اندر، خام خواہ ٹانگ اڑائیں گے ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر ان کو علم ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں لوگوں سے سوال کرتے پھریں گے۔ خام خواہ کا ایک بندوں کو شوق چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا، مسکرانے لگے، بڑے خوش ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا ایسے وقت میں یہ مسکرانا، یہ خوشی، لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ آپ سے جدائی ہو جائے گی اور آپ ہنس رہے ہیں، یہ کوئی خوشی کا وقت ہے؟ کہا ہاں میرے لیے خوشی کا وقت ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں 2 کام ایسے کیے ہیں، آج ان دونوں نیکیوں کے بدلے کا وقت ہے، آج اللہ میرے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے۔ میں نے 2 نیکیاں کی ہیں زندگی کے اندر۔ جی وہ کون سے 2 کام کیے؟ کہا ایک کام تو میں نے یہ کیا ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کوئی فضول کام نہیں کیا۔ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس دن سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، نہ میں نے فضول دیکھا ہے، نہ میں نے فضول بولا ہے، نہ میں نے فضول سنا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی، میں اپنی آخرت کے بنانے میں لگا ہوا ہوں، میں فضولیات سے بچا ہوا ہوں۔ میں نے کوئی فضول کام کے اندر کبھی میں اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا، کبھی میں نے اپنے کان کو استعمال نہیں کیا، کبھی میں نے اپنی آنکھ کو استعمال نہیں کیا، کبھی میں نے اپنے دل اور دماغ کو استعمال نہیں کیا۔ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کوئی فضول کام نہیں کیا۔
آج اللہ مجھے اس محنت کا بدلہ دیں گے، اس لیے خوش ہوں۔ اور دوسری نیکی میں نے یہ کی ہے کہ میں نے اپنے دل کے اندر کبھی کسی کی قدورت نہیں رکھی۔ میرا دل ہر ایک سے صاف ہے، میں نے کسی کے بارے میں جگہ ہی نہیں دی اپنے دل کے اندر۔ میں اپنے دل کے اندر اپنے رب کو اتنی جگہ دے کر بیٹھا ہوں کہ اس کے اندر کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور کی بات سننے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے دل کو خالی رکھا ہوا ہے صرف اپنے رب کے لیے، میں کسی کو اس میں گھسنے نہیں دیتا، اس لیے میں خوش ہوں۔ حضرت لقمان حکیم اتنی عظمت والے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی ایسے صورت اتاری ہے جیسے نبیوں کے نام کی صورت، حالانکہ نبی نہیں تھے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ جیسے اللہ سورہ یونس کو نازل کرتے ہیں، سورہ یوسف قرآن کے اندر ہے، سورہ ابراہیم قرآن کے اندر ہے، سورہ ہود قرآن کے اندر ہے، اسی طریقے سے سورہ لقمان اللہ قرآن کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو، ان کے اقوال کو قرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت والے، کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو ملا کیسے؟ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ آپ کا نام لے کر قرآن کے اندر، اس وقت تو وہ نہیں تھے، لیکن اتنی عظمت اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے درجہ ملا ہے، یہ کس بات پر ملا؟ کہا دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں کی، زبان سے ہمیشہ سچ نکالا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ میں کبھی کسی فضول کام کے اندر میں نے وقت نہیں ضائع کیا، کسی فضول کام کے اندر وقت نہیں ضائع کیا۔ قرآن کے اندر سورہ مدثر اٹھا کر دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں پہنچ کر بڑے مزے اور لذتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے کہ اللہ پاک ان کو، وہ سارے لوگ جن کو وہ جانتے تھے اور آج وہ جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں، اللہ پردے ہٹا کر ان کو دکھائیں گے، یہ ہیں جہنم والے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، تمہاری نیکیوں پر تمہارا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں۔ تو یہ جنت والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم یہاں جہنم میں پہنچے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جواب میں کہیں گے نہ ہم نے کبھی نماز پڑھی، نہ ہم نے اللہ کے راستے میں کبھی مال خرچ کیا، اور ہماری عادت یہ تھی کہ ہم ٹانگیں بڑی اڑاتے تھے ہر جگہ جا کر، ہر بحث کا ہمیں پتہ تھا، ہر گھر کے اندر ہم گھس جاتے تھے، ہر ایک کے بارے میں، میاں بیوی کی ہر بات ہم جانتے تھے، ہر گھر کے اندر ہر فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر باتوں کے اندر مشغول رہنے والوں میں ہم بھی جا کر گھس جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے ایک آدمی ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا رہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے اپنا اور تابعین اور تبع تابعین تین زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دے کر ساتھ میں کیا فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ان سے پوچھے گا نہیں، خام خواہ گھسیں گے، مفت میں مشورے دیں گے جا جا کر، خام خواہ ہر ایک کے گھر کے اندر ثالث بن کر پہنچ جانا، بڑا بن کر پہنچ جانا، ہر ایک کی معلومات اکٹھے کرنے کی مصیبت ان کے اندر شمار ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک کی 6 کتابیں سب سے زیادہ معتبر، ان میں سے ایک کتاب ہے ابو داود شریف۔ حضرت امام ابو داود شریف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں زبانی۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب کیا، ابو داود شریف بنائی، ابو داود شریف لکھی، اور پھر فرمانے لگے 5 لاکھ مجھے یاد ہیں، ان میں سے 4800 اس کتاب کے اندر لکھی ہیں،
اور اخیر میں یہ کہتا ہوں کہ 4 حدیثیں اگر تم لوگ اس پر عمل کر لو گے تو گویا کہ اس ساری ابو داود پر بھی عمل ہو گیا اور ان ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا جو مجھے یاد ہیں، یعنی 5 لاکھ پر تمہارا عمل ہو جائے گا۔ فرمایا ایک تو انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو یاد کر لو، نیتوں کو ٹھیک رکھا کرو، صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر جینا سیکھو۔ باقی ساری نیتیں، فلاں راضی ہو جائے یا فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کیا کہہ دے گا، فلاں کیا سوچ لے گا، فلاں کے دل میں کیا آ جائے گا، فلاں کیا، یہ ساری چیزوں کو بھول کر انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتیں بہترین نیت بنا کر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنا کر ہر عمل کرنا سیکھنا۔ رات گزارو تو اللہ کی رضا کے حساب سے، دن گزارو کو اللہ کی رضا کے حساب سے، کاروبار اللہ کی رضا کے حساب سے، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، معاملات، دوستی، دشمنی، ہر چیز اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرو۔ انما الاعمال بالنیات، ایک اس حدیث پر عمل کر لو۔ اور فرمایا دوسری، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بچ جائے، نہ اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اپنی زبان کو بھی بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ کو بھی بچا کر رکھے۔ اسلام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ آج تک تو ہم پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے۔ ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ہماری زبان سے کتنوں کے دل ٹوٹے ہیں، کبھی ہم تو سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کو۔ ہماری حالت تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یہ ہے۔ آج اگر بندہ کسی جنگل میں جا کر یہ اعلان کرے کہ بھائی کوئی سانپ ایسا ہے جس نے کبھی کسی کو نہ کاٹا ہو سکتا ہے ہزاروں سانپ نکل کر آ جائیں گے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کاٹا، میں سانپ ہوں، میرا کام کاٹنا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو ڈنک نہیں مارا۔ کوئی بھیڑیا ایسا ہے جس نے کسی کو نہ کاٹا ہو، ہزاروں بھیڑیا آ جائیں گے کہ ہاں ہم نے کسی کو نہیں کاٹا۔ آج کسی مسجد کے اندر بھی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کوئی اس مسجد میں ایسا ہے جس نے کسی کو نہ ستایا ہو، شاید ایک بھی نہ ملے۔ کوئی مسجد میں ایسا ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، تہجد پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہے، تلاوت کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے، تراویح کے اندر قرآن سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، ایک بندہ نہیں کھڑا ہوگا۔ جس نے کبھی کسی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، شاید ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہمارے شہر خالی ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے بازار خالی ہیں ایسے لوگوں سے جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہیں اور جن کے ہاتھوں سے بھی دوسرے بچے رہیں۔ امام ابو داود فرماتے ہیں 4 حدیثیں عمل کرو گے، پوری ابو داود پر عمل ہوا، 5 لاکھ پر عمل ہو جائے گا۔ ایک تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، دوسرا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور تیسری فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات، اللہ پاک نے حرام اور حلال بڑے واضح طور پر بیان کر دیا، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں سے ایسے ہی بچنا جیسے حرام سے بچتے ہو۔ اور چوتھی حدیث فرمائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کا بہترین مسلمان ہونا اللہ کے ہاں اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ فضولیات کو چھوڑ دے، فضول دیکھنا چھوڑ دے، فضول بولنا چھوڑ دے، فضول سننا چھوڑ دے، فضول سمجھنا چھوڑ دے، فضول کو دل دماغ میں جگہ دینا چھوڑ دے، اتنی وہ چیزوں کے اندر مشہور رہنا سیکھے جو میرے کام آنی ہے قبر کے اندر، جو میرے کام آنی ہے پل صراط کے اندر، جو میرے کام آنی ہے میدان حشر کے اندر۔ مجھے کیا پڑی کہ میں دوسروں کے اندر جا کر گھستا رہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بہترین زمانے 3 قرار دیے اور پھر ساتھ ہی فرمایا ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، ایک بیماری ہوگی ہر ایک کے اندر ٹانگ اڑانا۔ دوسری بیماری ویخونون ولا یؤتمنون، خیانت ان کے اندر بہت آ جائے گی، مال کی خیانت، بات کی خیانت۔ ایک آدمی کسی سے مشورہ کرتا ہے، جس نے مجھ سے مشورہ کیا اس کی بات میرے پاس امانت ہے، میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا، کسی کا مال میرے پاس ہے وہ میرے پاس امانت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ نے قرآن اور حدیث رکھنی ہوتی ہے،
پہلے اللہ پاک اس سے پہلے اللہ اس کے دل کے اندر امانت کو پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن اور حدیث بعد میں ملتا ہے، پہلے اللہ پاک امانت داری اس کے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے دل قرآن اور حدیثوں سے کیوں خالی ہیں کہ جو آدمی کسی کے 50 پاؤنڈ کی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، وہ اللہ کی بات کو کیسے اس کے اندر امانت کے ساتھ رکھے گا؟ وہ قرآن کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ وہ حدیث کو کیسے سنبھال سکتا ہے جو کسی کی ایک بات کو نہیں سنبھال سکتا، جو کسی کے مال کو نہیں سنبھال سکتا، جو کسی کی عزت اور آبرو کو نہیں سنبھال سکتا، وہ کیسے قرآن اور حدیث کی حفاظت کرے گا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن کا اور حدیث کا علم جب دیتے ہیں، اس سے پہلے قرآن بعد میں ملتا ہے، حدیث بعد میں ملتی ہے، پہلے اللہ پاک دلوں کے اندر امانت کو اتارتے ہیں۔ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک امانت کو پیدا فرماتے ہیں۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر قرآن کا علم آتا ہے، پھر حدیث کا علم آتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی بتایا تھا جب یہ امانت نکل جائے گی، ایسی نکلے گی، ایسی نکلے گی، ایسی نکلے گی کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں شہر کے اندر ایک محلہ ہے، اس کے اندر ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر ایک بندہ رہتا ہے، بڑا امانت دار ہے۔ امانت داروں سے شہر کے شہر خالی ہو جائیں گے، امانت داروں سے محلوں کے محلے خالی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں امانت دار ہے، نہیں، ان فی بنی فلان، فلاں قبیلے کے اندر، فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے، بڑا امانت دار ہے، کسی کی امانت پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے پگڑیاں باندھ کر بھی، آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے نمازی بن کر بھی، آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کلمہ پڑھ کر بھی، قسمیں کھا کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر، پھر معاہدے ہوتے ہیں اور توڑ دیے جاتے ہیں اور خیانت کی جاتی ہے۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ کہاں چلی گئی ہماری اخلاقیات؟ کہاں چلے گیا ہمارا عقیدہ؟ کہاں چلا گیا ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ بدلہ دیتے ہیں؟ کہاں چلی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں؟ صرف زبان پر رہ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بیماری آئے گی وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، امانت داری نہیں ہوگی، خیانت ہی خیانت، ہر بات کے اندر خیانت۔ اور تیسری چیز رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی منتوں کو پورا نہیں کریں گے۔ کسی مصیبت میں پھنسے، منت مان لی، پھر چھٹی ہو گئی، کام ہو گیا، بات ختم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کی اللہ پاک نعمتوں کو ذکر ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نیک لوگ تختوں پر بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے شادابی نظر آ رہی ہوگی، اور وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ لیکن ہوں گے کون سے وہ لوگ ہیں ابرار؟ کیسے پتہ چلے گا یہ نیک لوگ ہیں؟ سب سے پہلی اللہ نے کئی باتیں ان کی بیان فرمائی، سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی یوفون بالنذر، جو نظر کو، منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو تیسری بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ نظر کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، قسمیں کھانے کی عادت پڑ جائے گی، ہر بات پر قسم، جھوٹی قسم، جان بوجھ کر قسم، ہر بات پر قسم کھانا، یہ قسمیں کھانے کی عادت یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ تو بہت ساری قسمیں نکل آئی ہیں، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، فلاں، یہ ساری کی ساری شرک ہے۔ منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کہیں قسم کھانی ضروری ہو جائے، قسم کھانی پڑ جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، باقی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔
اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو میں ایمان سے نکل جاؤں، جیسے لوگ کھا لیتے ہیں یہ قسم، کہ اگر وہ واقعتاً جھوٹا ہے تو وہ نکل جائے گا ایمان سے، اور اگر وہ سچا بھی ہے فَلَن يَرْجِعَ سَالِمًا، پھر بھی اس کا ایمان نہیں بچے گا، اگرچہ وہ سچا بھی ہے پھر بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ اس نے وہ طریقہ چھوڑا جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کا طریقہ فرمایا تھا، اس نے اپنی مرضی سے فضول قسم کی قسم کھائی۔ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری آپ کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر جینا، اس کا ارادہ کریں۔ جس دن ہم نے ارادہ کیا کہ میں نے مسلمان بن کر جینا ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارا ارادہ ایک دنیا دار بن کر جینے کا ہے، چودھری بن کر جینے کا ہے، مالدار بن کر جینے کا ہے، خواہشات کو پورا کرتے ہوئے جینے کا ہے۔ ہم ارادہ کریں کہ میں نے مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں گے، پھر ہمیں آ جائے گا کہ سونا کیسے ہے، اور کھانا کیسے ہے، اور پینا کیسے ہے، اور رات کیسے گزارنی ہے، اور دن کیسے گزارنا ہے، اور معاملات کیسے کرنے ہیں، اور خوشی کے اندر کیا کرنا ہے، اور غمی کے وقت میں کیا کرنا ہے، اور صحت کے اندر کیا کرنا ہے، اور بیماری کے اندر کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جس دن ہم ارادہ کریں گے کہ ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات۔